خبر گرم ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنا چاہتی ہے۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے فرمایا کہ حکومت اس سمت میں چل پڑی ہے، اور آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا کہ ابھی فیصلہ تو نہیں کیا گیا اس معاملے میں، اتحادی جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی۔ تاہم یہ جانتے سب ہیں کہ معاملہ تو ہے کہیں نہ کہیں، حکومت یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی عائد کی جائے۔ دوستو، بات یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک پوری زندگی آپ کے سامنے گزاری ہے۔ جمہوری اصول، جمہوری روش، دستوری بالادستی، میرا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی پر تنقید کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ میں نے بڑا دو ٹوک موقف رکھا ہے، لیکن ایک بات بڑی واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر اس انداز سے پابندی عائد کرنا، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کی صورت میں تو پاکستان کی ایک طرح سے سب سے مقبول اور سب سے بڑی سیاسی جماعت پر، جسے عوام کی ایک بڑی تعداد پسند کرتی ہے، اس پر پابندی لگانے کا سوچنا اصل میں پاکستان میں ایک تقسیم اور ممکنہ خانہ جنگی کا راستہ ہے، اور میں بھی بتاتا ہوں کہ وہ کیوں ایسا۔ لیکن ایک چیز مجھے تھوڑی سی آپ کو تفصیل سے سمجھانا ہے، اور یہ ہمارے یہاں بہت سارے دوست ہیں جو یہ مکس کر جاتے ہیں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ ایک بات ہے، اس کو کہتے ہیں سیاسی اختلاف۔ بھئی ذاتی طور پر میں پی ٹی آئی سے ذاتی اختلاف کرتا ہوں، اور اس کا برملا اظہار کرتا آپ کو نظر آتا ہوں۔ میں عمران خان کی سیاست کو جمہوری سیاست نہیں مانتا، اس کا بھی میں اظہار کرتا نظر آتا ہوں، لیکن میں فرد ہوں۔ میں کوئی اس ملک کا ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ میں طے کروں کہ اس ملک میں حاکم کون ہوگا اور حکومت کس کی ہوگی، یا میں یہ طے کروں کہ پاکستان کے تمام عوام ان کا ووٹ مسترد کر دیا جائے اور میری رائے مان لی جائے۔ میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ میں اپنے عوام کو یہ بتاؤں کہ صاحب فلاں جماعت کو یا فلاں رہنما کو ووٹ نہ دیجیے گا، کیونکہ اگر آپ یہ ووٹ دیں گے تو پاکستان کا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے لوگ ووٹ دیں اور میں ان کے ووٹوں کا تقدس رکھنے کی بجائے میں اوپر بیٹھے ہوئے چند افراد ان کے فیصلوں کی حمایت شروع کرتا ہوں۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے، اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی سمجھ لیں، یہاں چند برس پہلے کی بات ہے، صرف ہم اپنے دوستوں کو، پاکستان کے لوگوں کو دو ٹوک انداز میں بتا رہے تھے، جب کوئی نہ تو حقیقی آزادی کے نعرے تھے، نہ ووٹ کو عزت دو کا کوئی نعرہ تھا، نہ نون لیگ اس وقت انقلابی بنی تھی اور بعد میں بوٹ پالش کرنے پر مجبور ہو گئی، نہ اس وقت پی ٹی آئی جو اس وقت بوٹ پالشیا تھی اب بعد میں انقلابی بنی، کوئی نہیں تھا۔ میں تب سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں اگر فوج سیاست میں مداخلت کرے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اور یہی لوگ جو آج آپ کو انقلابی نظر آ رہے ہیں، یہی کہا کرتے تھے کہ عاطف صاحب آپ غدار ہیں، عاطف صاحب آپ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، عاطف صاحب فوجی سربراہ تو ملک کا، قوم کا باپ ہوتا ہے، ایسے نعرے تھے۔ ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ 2018 کے انتخاب میں کس انداز سے پہلے پری پول رگنگ کی گئی، بری طرح سے عدلیہ کا استعمال کیا گیا، الیکشن کمیشن کا استعمال کیا گیا، پاکستان کے صحافیوں کو جعلی بریفنگز دی گئیں جی ایچ کیو میں کہ وہ نواز شریف اور ان کی جماعت کو اور آصف زرداری اور ان کی جماعت کو تحقیق کر دیں، لوگوں کو ان کے اوپر جھوٹے الزام لگائیں، کرپٹ کہیں، چور کہیں۔ ایک پورا سلسلہ رکھا گیا۔ پھر انتخابات کے دن بھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ فوج 2018 کے انتخابات میں لگی، وہاں پر بھی نہیں چل سکا تو پھر آر ٹی ایس بٹھا کے عمران خان کی حکومت لائی گئی۔ ہم نے تنقید کی، ہم نے اس حکومت کو چنتخب حکومت کہا، کیونکہ پاکستان کے عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ نہیں تھے، دوسری طرف تھے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ عمران خان اور باجوہ یہ ایک پیج پر ہوا کرتے تھے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے کھل کے تنقید کی کہ یہ غلط کام ہے، فوجیوں کو اتنا انوالو نہ کریں سیولین سفیر کے اندر۔ عمران خان کے دور میں پاکستان کا سارا سیولین سفیر اٹھا کے فوجیوں کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کے بعد اگلی حالت یہ ہوئی کہ پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، اور وہ سیولین سپیس واپس لینے کی بجائے جو رہی صحیح سیولین سپیس تھی پی ڈی ایم نے وہ بھی دے دی۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ وہی لوگ جو 4-5 سال پہلے بتایا کرتے تھے کہ جی جرنیل قوم کا باپ ہوتا ہے اور ہم سب ایک پیج پر ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فوج اور سیاسی رہنما ایک جگہ پر آ کے اور سارے مخالفین کو ختم کرتے جا رہے ہیں اور پاکستان ترقی کرے گا،
پاکستان نے کیا خاک ترقی کرنا تھی. پاکستان کی تاریخ کا بدترین کرپٹ دور بھی عمران دور رہا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے غیر جمہوری دور بھی وہی رہا. اور اس کے بعد جو جملے بول رہے تھے لوگ وہ آپ کے سامنے تھے. لیکن حالات یہ ہیں کہ جس طرح 2018 کے انتخابات میں بھاری ریگنگ کر کے بھاری پبلک سفیئر مینیپولیٹ کر کے عمران خان کو لایا گیا، اس سے بھی زیادہ بدترین حالت میں 2024 میں عوامی رائے کو ملیا میٹ کرتے ہوئے نون لیگ کی حکومت بنائی گئی. اور نقصان کی بات یہ ہے، بدترین بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ان کا دھیان رکھنے کی بجائے اس وقت بھی جو مرات ہیں وہ اشرافیہ کی طرف ہیں. یہ نہ عمران خان کے دور میں کچھ تبدیل ہوا، نہ نون لیگ کے دور میں کچھ تبدیل ہوا. اس سے بھی زیادہ جو بھیانک بات ہے وہ یہ کہ جس طرح عمران خان کے دور میں بنیادی دستوری جو ضمانتیں تھیں وہ معطل ہو رہی تھیں، ان کا بدترین حالت ہم نے اس پچھلے 2-2.5 سال میں دیکھی کہ جو بنیادی پارلیمانی، بنیادی دستوری، بنیادی انسانی جو حقوق تھے، جو ضمانتیں تھیں، وہ رون دی گئیں. ابھی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے بے شمار نوجوان ہیں، بے شمار کارکنان ہیں جو جیلوں میں بند ہیں، اور ویسی حالت آگے چلتی نظر آ رہی ہے. اب مزید یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے. دوستو بات یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا 4-5 سال پہلے، بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جاؤں کہ نون لیگ کے لوگ بھی جو اس وقت سن رہے ہوں گے، 2015 کی بات ہے، برسلز کے پریس کلب میں ایک مشاعرے میں تھا. میں نے وہاں نظم پڑھی تھی، شکریہ غاصبو، شکریہ فوجیو. ان دنوں جو نون لیگ ہوتی تھی یہ راحیل شریف کے ساتھ ہوتی تھی. تو وہاں پر برسلز پریس کلب میں ایک نون لیگ کا کارکن کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی کہ آپ ہماری فوج پر بات نہ کریں، جی ہماری فوج جیسے مقدس ادارے پر آپ بات نہ کریں. ہم نے کہا صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم فوج کی تو بات ہی نہیں کی، ہم نے تو آئین توڑنے کی بات کی ہے. خیر 2015 کی بات ہے، نون لیگ اس پوزیشن پر تھی. اس کے بعد 2016-17 سے پی ٹی آئی نے وہ جگہ سنبھال لی، اور اب دوبارہ سے نون لیگ نے وہ جگہ سنبھال لی. اور حالات یہ ہیں کہ وہ جو پہلے ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی غدار ہیں، وہ میں کہہ رہے ہیں جی کہ آپ پاکستانی فوج پر اب ویسے بات نہیں کر رہے ہیں. ہم تو بھائی ویسی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کون سی بات سننی ہے. ہم تو سادہ سی بات سمجھتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. فوج جب تک سیاست میں داخل ہوتی رہے گی، جس طرح آپ کہتے ہیں نا وہ نیوٹرل تو خدا نے اجازت نہیں دی، ہم کہتے ہیں فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، فوج کا کوئی کام نہیں ہے. تو سادہ سا معاملہ ہے، یہ ہے بنیادی معاملہ. جب ہم یہ کہہ رہے تھے تو آپ برا بلا کہہ رہے تھے، آج ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ دوسرے برا بلا کہہ رہے ہیں ہمیں. لیکن حالات ہمارے حالات تو وہی ہیں. دوسری بات یہ کہ ایک فرد ہے عاطف توقیر نے بتایا کہ فوج کو سیاست میں مداخلت پر نہ اکساؤ، فوج کو زیادہ سیولین سفیر نہ دو. لیکن آپ نے کہا جی ہم نے دینا ہے، ہم نے باجوہ کو باپ کہنا ہے قوم کا، یا ہم نے فوج کے حوالے سارے سسٹم کر دینے ہیں، یا عمران خان نے آ کے کہنا جی فوج کو ہم وزیر اعظم تک کا جو فون ہے وہ ٹیپ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. ہم نے کہا جی یہ کام نہ کریں. لیکن ہم صرف کہہ سکتے ہیں، ہم روک نہیں سکتے. جب پاکستان کے عوام کہیں گے جی کرنا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم کہے گا جی ایسا کرنا ہے، فوج ہمارے ٹیلی فون ٹیپ کرے، جو کرنا ہے کرے، تو سب کرے. ہمارا کام آپ کو روکنا تو نہیں ہے، ہمارا کام ہے آپ کو بتانا. ہم نے آپ کو بتایا کہ فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہوتا، آپ نے کہا جی نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں جی بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے تو کرو. آج وہی لوگ ہیں جو 4 سال پہلے ہمیں کہہ رہے تھے نا کہ جی فوج کا کردار ہونا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں جی فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں جی بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ جو بات کر رہے ہیں دستوری بات ہے. اور دوسری طرف آج جو اس وقت انقلابی ہوئے تھے ووٹ کو عزت دو والے، وہ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں فوج کے بغیر تو کام ہی نہیں چل سکتا ادھر. تو صاحب بات سادہ سی ہے، ہمارا کام تھا سادہ سا آپ کو بتانا. آپ نے کہا جی ایسا ہونا ہے، ہم نے کہا جی ایسا ہونا ہے. ہم نے کہا جی عمران خان ایک جمہوری آدمی نہیں ہے. ہم نے کہا جی پی ٹی آئی کا نظریہ جمہوری نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آدمی دوسری جماعتوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، سیاسی مکالمت بند کر رہا ہو، میں ذاتی طور پر سے جمہوریت پسند رہنما نہیں سمجھتا. لیکن میں فرد ہوں. اگر پاکستان کے عوام یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ایسا ہی رہنما آنا چاہیے، تو بھائی پھر آنا چاہیے. یہ ہے جمہوریت کا اصول سادہ سا ہے. اگر پاکستان کے عوام کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارا رہنما ہے، تو صاحب عمران خان ہی ان کا رہنما ہے. وہ جب تک اپنے اس ووٹ کے حق کو استعمال نہیں کریں گے، جب تک
وہ غلط یا صحیح جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ کریں گے اور اس کے نتائج بھگتیں گے نہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو فرد کے طور پر میں اپنی رائے تو دے سکتا ہوں، اپنے اختلاف کا اظہار تو کر سکتا ہوں، لیکن فرد یا کوئی گروہ وہ اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا عوام پر۔ 25 کروڑ کا ملک ہے، 25 کروڑ پر یہ 5-6 لاکھ فوجی اور یہ 10-12-15 سیاستدان یا 10-12-15 جج یہ اپنی رائے مسلط نہ کریں، پاکستان کے عوام طے کریں۔ ابھی آج ہم ٹویٹر پہ تھے تو ایک دوست نے لکھا جی کہ عاطف صاحب، کیونکہ میں نے لکھا کہ کسی بھی جماعت کی موت کا جو حق ہے نا، یا ختم کرنے کا حق یا بقا کا حق، وہ کسی جج کو، کسی جرنیل کو، کسی صحافی کو، کسی افسر کو، کسی وزیر اعظم کو، کسی مشیر وزیر کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ فیصلہ پاکستان کے یا اس ملک کے عوام کرتے ہیں کہ کیا ہے معاملہ اس سیاسی جماعت کا۔ سیاسی جماعت کو اگر عوام چاہیں تو بقا دیں، دوام دیں، چاہیں تو ختم کر دیں، لیکن عوام۔ تو ہمارے ایک وکیل دوست نے لکھا کہ عاطف صاحب، آئین کے آرٹیکل 17(ب) یعنی 17(2) کے تحت حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی عائد کر سکتی ہے۔ میں نے کہا صاحب، آئین کے 17(2) کے تحت اس حق سے بہت پہلے آئین کا آرٹیکل 5 اور 6 ہے، اور اس سے بھی پہلے جو آئین شروع ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ پاکستان کی عوام کو خدا کی تفویض کردہ امانت ہے۔ تو اگر آپ کے پاکستان کی عوام کی امانت یا ان کے حق کو ہی ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر آپ 17 آرٹیکل پر پہنچیں گے کیسے؟ اور دوسری بات یہ کہ عوام کا سوورن رائٹ ہے بھائی۔ تو انہوں نے لکھا جی کہ عاطف صاحب، یہ تو بات بڑی عجیب کر دی آپ نے کہ عوام کا رائٹ ہے، تو یہ تو حکومت، اگر کوئی شخص ہے وہ ایک قانون کا ایک آرٹیکل وہ نہیں مانتا لیکن دوسرا آرٹیکل وہ استعمال کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ میں نے کہا صاحب، ایک بڑی سادہ سی بات ہے، ایک فوجی ہے وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن توڑ رہا ہو اور کہہ جی کہ مجھے تو آرٹیکل 19 کے تحت، 20 کے تحت مجھے تو وہ آزادی حاصل ہے، کہ مجھے تو تحفظ حاصل ہے۔ نہیں صاحب، کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو آپ توڑیں گے، آپ کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے کوئی تحفظ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی سیاسی جماعت ہے، وہ کہتی ہے میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانتی ہی نہیں ہوں، اور پھر کہتی ہے کہ میں آرٹیکل 17 لگاؤں گی اور دوسری جماعت کو نااہل کروں گی، کسی صورت نہیں ہو سکتا یہ۔ تو بات بھائی بہت سادہ سی ہے کہ کسی بھی صورت میں جمہوری راستے سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے۔ جمہوری راستہ یہ ہے کہ میں پوری طرح سے کھل کے پی ٹی آئی پر یا کسی بھی سیاسی جماعت پر تنقید کروں گا، جس طرح میں ابھی نون لیگ پر تنقید کر رہا ہوں۔ یہ جو کام کر رہے ہیں نون لیگ والے، یہ سراسر تباہی والا کام ہے، ملک میں خانہ جنگی پیدا کر دے گا۔ اس وقت نون لیگ کو عوامی مقبولیت حاصل نہیں ہے، پی ٹی آئی کو عوامی مقبولیت حاصل ہے۔ جب انتخابات ہوئے، میں نے پہلے دن بھی کہا ہے کہ اب جو انتخابی نتائج ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، اور پبلک نے جس انداز سے ووٹ کیا ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ حکومت بنائے۔ لیکن بہرحال اہم بات یہ ہے کہ جو نون لیگ آج کر رہی ہے یا جو پی ٹی آئی پیچھے کرتی رہی ہے، ہم آپ کو صرف بتا سکتے ہیں۔ جمہوری راستے سے آپ بھٹکیں گے تو ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ غیر جمہوری راستے پر بڑھ گئے ہیں۔ فوجی سیاست میں مداخلت کریں گے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ وہ نون لیگ کا حامی فوجی ہے یا پی ٹی آئی کا حامی فوجی ہے۔ فوجی کا سیاست میں مداخلت پاکستان کے لیے تباہی ہے، یہ سادہ سی بات ہے۔ تو اس لیے آج جو سوچ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پابندی لگا دی جائے، وہ اس ملک کے ساتھ آخری ظلم کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ممکن ہے پاکستان پھر داخلی خود مختاری، داخلی سٹیبلٹی اس سے بالکل دور ہو جائے اور خانہ جنگی کی طرف نکل جائے۔ پاکستان میں پھر واپسی شاید پاکستان کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔